ایک طرف تو انسان ہے کہ وہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے نبی کا پیار وہ خود جانتا ہے یا اس کا نبی جانتا ہے کہ اسے اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے، لیکن جس کی محبت کی گواہی خود آمینہ کے لال خود ارشاد فرمائیں، او کائنات والو یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، پھر یہ وہ مقدس پہاڑ ہے کہ جس پر ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تو یہ پہاڑ حرکت کے اندر آ گیا، یعنی یہ پہاڑ دھڑکنے لگا، حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسکن یا احد، اے پہاڑ اے احد ٹھہر جا، فلیسا علیک الا، نہیں ہے تجھ پر مگر نبی، ایک نبی، وصدیق، اور ایک صدیق، وشہیدان، اے پہاڑ تو ٹھہر جا، اس وقت تیرے پر ایک نبی ہے، تجھ پر ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ احباب ذی وقار، جس مارکے کی میں نے بات کی ہے یہ مارکہ بھی اسی پہاڑ کے دامن کے اندر پیش آیا ہے۔ 3 ہجری ہے، ماہ شوال المکرم ہے، اور غزوہ احد اسی پہاڑ کے دامن کے اندر وہ پیش آیا ہے۔ احباب ذی وقار، بدر کے میدان کے اندر آپ نے وہ جنگ بدر کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک کے اندر گفتگو سنی ہے کہ کیسے وہ واقعہ پیش آیا، کیسے دشمنان اسلام کو شکست نصیب ہوئی ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا۔ تو انہوں نے، کفار مکہ نے اپنے ان بدر کے اندر جو ذلت امیز رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، تو اب انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر یہ دوسرا مارکہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر لڑا۔ اب کفار مکہ، ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت وہ بھی کافروں کا بڑا سردار تھا، بڑا سرگنا تھا۔ بہت سارے لوگ جن کے اندر صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور بھی بے شمار جن کے بھائی، بیٹے، بوڑھے، جوان میدان بدر کے اندر واصل جہنم ہوئے تھے نا، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے۔ جب وہ ابو سفیان کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا، اے ابو سفیان، یہ مسلمانوں کے نبی نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یعنی یہ کافر لوگ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں شکست ہوئی۔ 70 کافر جو تھے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار کفار مکہ کے واصل جہنم ہوئے تھے۔ ابو جہل، جس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، وہ بھی اس کے اندر واصل جہنم ہوا تھا، آپ نے وہ بات سنی تھی۔ تو احباب ذی وقار، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، بدر کے میدان کے اندر
ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، بڑے بڑے رئیس ہمارے مارے گئے ہیں، لیکن اب ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے بدری لوگوں کا بدلہ نہ لیں۔ جتنے بھی ہمارے مقتولین ہیں، ہم ان سے قتل کا بدلہ نہ لے لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں۔ اب ساروں نے اکٹھے ہو کے جب یہ ابو سفیان سے بات کی، ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، وہ مان گیا۔ اب ساروں نے اس لشکر کی قیادت بھی ابو سفیان کے ہاتھ کے اندر کہ تو اس کا سردار ہو جا۔ بدر کے جو لشکر کفار آ رہا تھا اس کا جو سردار تھا وہ ابو جہل تھا، لیکن اس غزوے کا، اس لشکر کا، کفار مکہ کے لشکر کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اب انہوں نے پلاننگ کی ہے، لوگوں نے اپنا مال اس جنگ کے لیے ابو سفیان کو جمع کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین کفروا لینفقون اموالہم فی سبیل اللہ لیصدوا اموالہم فی سبیل اللہ فسینفقونہا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر آنے سے لوگوں کا راستہ روکتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، بے شک وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدونہم عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کا راستہ اللہ کی راہ سے روکیں، لوگوں کو منع کریں، اور منع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو ساروں نے اپنا اپنا مال، اس کا جو نفع تھا وہ ابو سفیان کو دیا۔ اب 3000 کا لشکر ہے، جس کے اندر ان کے پاس 700 زر ہیں، 200 گھڑ سوار ہیں، اور ان کے پاس جن کے پاس 70 اونٹ ہیں۔ یہ اتنے اعمال پر، اتنی چیزوں پر مشتمل یہ قافلہ اب مدینہ المنورہ کی چھوٹی بستی سے لڑنے کے لیے جا رہا۔ اباب ذی وقار جب یہ لشکر کفار مکہ کا وہاں سے چلا، ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے مشورہ کیا، رائے دی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ جنگ مدینہ المنورہ کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے یا مدینہ سے باہر جا کر لڑنی چاہیے؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ اپنے گھر کی چھتوں پر کھڑے ہو کر بھی کر سکیں اور ان پر تیر برسا سکیں۔ لیکن وہ لوگ جو میدان بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے، جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور کچھ ایسے جانفروش جنہوں نے اپنے جذبہ جانفروشی کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا کی پاک بارگاہ کے اندر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بدر کے میدان کے اندر وہ 1000 کا لشکر تھا اور ہم تعداد کے اندر 313 تھے، تو اس وقت بھی اللہ نے فتح ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج وہ 3000 کا لشکر ہے اور ہم 1000 ہیں، تو اب ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر ان سے لڑیں؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم مدینہ سے باہر جا کر لڑیں گے تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے اور فتح اللہ نے ہمیں عطا فرما دے۔ ان کا جذبہ ایمانی تو دیکھیں، ایمانی قوت اور ایمانی طاقت کا مظاہرہ دیکھیں،
اور میں پڑھ رہا تھا جن کے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں، انہوں نے عرض کی، کھڑے ہو کر عرض کی، والذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، یعنی اس رب کی قسم ہے جس نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا ہے، لا اطعم اليوم طعاما حتی اجادلہم بسیفی خرج المدینہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، الفاظ سنیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، لا اطعم اليوم طعاما، میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر لیتے، جب تک ہم اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم ان سے نبرد آزمان نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ میں آج اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ اعلان فرمائیں، آپ اشارہ فرمائیں، ہم لڑنے کے لیے ابھی تیار بیٹھے ہیں۔ اور میں پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا نعمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ہمیں جنت سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، لَأَدْخُلَنَّهَا، میں ضرور جنت کے اندر داخل ہو کر رہوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما، کیوں تو جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اس لیے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتا ہوں۔ یہ تھا جذبہ جاں فروشی، اپنے ایمان کی طاقت، ایمان کی قوت اور ایمان کے اوپر بالادستی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم شہر مدینہ کے اندر نہیں لڑیں گے، ہمیں آپ حکم ارشاد فرمائیں، ہم مدینہ سے باہر جا کر جہاں وہ لوگ آ کر پڑاؤ کریں گے آپ اشارہ کرتے جائیں گے، ہم ان کی گردنوں کو کاٹتے چلے جائیں گے، ہم ان کی گردنوں کو کاٹتے چلے جائیں گے۔ احباب ذی وقار، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ صحابہ ہیں جن کے اندر جن کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یہ میرے حضور کے چچا جان ہیں اور انہوں نے ہی اس غزوے کے اندر جام شہادت نوش فرمایا۔ اور یہ وہ صحابی حضرت نعمان بن مالک، قربان جائیں ان کی عظمت پر، قربان جائیں ان کی مقدر پر، کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جنت کے اندر ضرور داخل ہو کر رہوں گا کیونکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس محبت کا صلہ یہ ملا ہے کہ جام شہادت نوش فرمایا ہے اور اللہ نے جنت بھی عطا فرما دی۔ برادران اسلام، جمعۃ المبارک کا دن ہے، 11 شوال المکرم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر سارے صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز جمعہ ادا کی ہے۔
اور پھر عصر کی نماز بھی اسی دن مسجد نبوی شریف کے اندر ادا کی گئی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ 1000 کا لشکر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3000 کے لشکر سے لڑنے جا رہا ہے۔ 3000 کا لشکر ہے، 5 گنا بھی زیادہ ہیں مسلمانوں سے، ان سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں 2 ٹیلے آتے ہیں، ٹیلے کہتے ہیں جہاں پر ریت کے پہاڑ ہوتے ہیں ان کو ٹیلے کہا جاتا ہے، ریت کے ٹیلے تھے، ان کو شیخین بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا۔ جائزہ یہ لیا کہ ان کے اندر جو کم عمر بچے تھے نا، یعنی 13-14 سال کے جو بچے تھے، میرے آقا نے ان کو واپس جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ میرے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 17 کے قریب بچے تھے جن کو میرے آقا نے واپس جانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، لیکن 2 بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے واپس نہیں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی ذات پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ اب میرے حضور نے جب اس طرح صف بندی فرمائی نا، یعنی صفوں کے اندر لوگوں کو کھڑا کیا، بچے الگ، بوڑھے الگ، جوان الگ، تو ایک بچہ تھا، 9 عمر بچہ تھا جس کا نام ہے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا قد چھوٹا تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے، اپنی انگلی پر اس طرح، اپنے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا، ہم تو سیدھا رکھتے ہیں نا، انہوں نے اس طرح کر لیا کہ پتہ چلے کہ میں بھی عمر کے اندر بڑا ہوں، میں بھی عمر کے اندر بڑا ہوں۔ جب انہوں نے یہ ترکیب بنائی تو اس ترکیب کے اندر وہ کامیاب ہو گئے اور ان کو حکم ہوا چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ بات بڑے توجہ سے سننے والی ہے، اور پھر ہم اپنے جذبہ جا ایمانی جو ہے ہمارا، ہم اس پر غور کریں کہ ہم آج کتنے مسلمان اور کتنا ہمارا پکا ایمان ہے۔ غور کرو کہ وہ 9 عمر کا بچہ ہے، 13-14 سال کی عمر ہے، رافع بن خدیج ان کا نام ہے، اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر یہ دکھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں عمر کے اندر تو چھوٹا ہوں لیکن جذبے کے اندر چھوٹا، لیکن جذبوں کے اندر چھوٹا، ایمانی قوت کے اندر چھوٹا، ایمانی طاقت کے اندر چھوٹا، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ سے پیار کرنے والا ہوں یا رسول اللہ، اب آپ کے ساتھ چلا ہوں تو عبادت آپ کے ساتھ کرتا چلا جاؤں۔ اچھا وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن ایک بچہ جن کا نام ہے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے ہم عمر تھے، ان کو حکم ہوا کہ آپ واپس آ جائیں۔ اچھا جب وہ واپس آنے لگے نا تو انہوں نے حضور کو تو نہ کہا، یعنی اتنی جسارت نہ کی یا رسول اللہ میں بڑا ہوں مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ نے اپنے والد سے کہا، اپنے ابا جان سے کہا، کہنے لگے اے ابا جان یہ جو رافع بن خدیج ہے میری بھی اتنا ہی قد ہے، اتنی ہی عمر ہے، ان کو تو حضور نے جانے کا حکم دے دیا، مجھے واپس بھیج دیا ہے، حالانکہ طاقت کے اندر تو میں اس سے زیادہ ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ حالانکہ طاقت کے اندر تو میں اس سے زیادہ ہوں، مجھے حضور نے واپس بھیج دیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اب ان کے ابا جان نے جب ان کی یہ بات سنی نا تو سن کر وہ آقا کی پاک بارگاہ کے اندر چلے گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا جو سامورہ ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔
اگر آپ مجھے نو عمر سمجھ کے طاقت کے اندر کم سمجھ کے واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر میری رافع بن خدیج کے ساتھ کشتی کروا لیں. میری رافع بن خدیج کے ساتھ کیا کروا لیں؟ کشتی کروا لیں. اچھا اب وہ حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سامورہ بن جندب یہ دونوں نوجوان میرے آقا نے حکم دیا چلو تم دونوں کشتی کرو پتہ چلے کس کی طاقت زیادہ ہے. اباب ذی وقار اب یہ دونوں نوجوان ہیں نو عمر لیکن طاقت کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ طاقت کے اندر کون زیادہ ہے. حضرت سامورہ بن جندب نے حضرت رافع بن خدیج کو پکڑ کر زمین پر دے مارا تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے سامورہ کو رافع سے بھی زیادہ طاقت عطا فرمائی. سامورہ بن جندب کی طاقت جو تھی وہ رافع بن خدیج سے بھی زیادہ تھی. اباب ذی وقار جب میرے حضور نے اپنے بچوں کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا میرے حضور نے اپنے رب کی پاک بارگاہ کے اندر التجا کی ہے اے اللہ میں طاقت اپنی نہیں لے کر آ رہا میں طاقت تیری لے کر آ رہا ہوں اور تیری طرف سے ہی ہمیں فتح نصیب ہو جائے. پھر اور حضرت ابو سعد خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ایک عظیم واقعہ ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں میرے حضور کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے. میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے رب کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں یعنی شہید کر دیا جاؤں ثم اقتل ثم احیا پھر زندہ کر دیا جاؤں ثم اقتل ثم احیا پھر قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں. 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنا بڑا شہادت کا رتبہ ہے. جب بندہ شہید ہو جاتا ہے شہادت کا اسے رتبہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اسے ڈائریکٹ جنت عطا فرما دیتا ہے. حضرت ابو سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے حضور کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے اندر میں شریک نہیں ہوا میرا بچہ شریک ہوا تھا میرا بیٹا شریک ہوا تھا یعنی قرہ ڈالا گیا تھا قرہ میرے بیٹے کے نام نکلا تھا لیکن جو میرا بیٹا غزوہ بدر کے اندر شریک ہوا تھا نا اللہ نے اسے شہادت کی موت عطا فرمائی اور وہ رات کو مجھے خواب میں ملا ہے اور وہ جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہے وہ جنت کی سیر کر رہا ہے. اب انہوں نے حضور کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب اس بچے نے مجھے یہ کہا ہے کہ ابا جان آ جائیں آپ بھی میرے پاس آ جائیں مجھے جنت کے اندر آ کر ملیں تو رافقنا فی الجنہ حتی وجدت ما وعدنی ربی حقا جس رب نے میرے ساتھ جو سچا وعدہ کیا ہے نا کہ شہادت والے کو جنت مل جاتی ہے اے ابا جان آپ بھی شہید ہو کر جامع شہادت نوش فرما کے آپ بھی میرے پاس آ جائیں اور میری آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. برادران اسلام آؤ اللہ کا قرآن پڑھو. رب ذوالجلال کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے فرمایا ولا جن کو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے موت آ جائے ارے ان کو مردہ گمان نہ کرو بل احیاء عند ربہم یرزقون بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کے ہاں بھی رزق دیا جاتا ہے. برادر
برادران اسلام، آؤ تیسری روایت بیان کرتا ہوں۔ غزوہ احد کا عظیم مارکہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 11 شوال المکرم کو اپنے مسجد نبوی شریف سے روانہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ساتھ جا رہا ہے۔ جب میدان احد کے اندر پہنچ آئے، منافقین کی 300 کی تعداد ہے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، وہ کیوں واپس آ گیا؟ کیونکہ اس نے کہا تھا ہمیں مدینہ کے اندر جنگ لڑنی چاہیے، ہمیں مدینہ سے باہر نہیں لڑنی چاہیے۔ وہ منافقوں کا بڑا رئیس تھا، منافقوں کا بڑا سردار تھا۔ ارے وہ اپنا 300 کا لشکر لے کر واپس آ گیا۔ اب تعداد 700 رہ گئی ہے، ادھر سے 3000 کی تعداد ہے، لیکن جذبہ جاں فروشی ایسا ہے، سارے کے سارے صحابہ میرے آقا کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرماتے جائیں گے، ہم کافروں کے گردنوں کو کاٹتے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، برادران اسلام اب جنگ شروع ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاش یہ بات بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اس بات کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا اے عبداللہ ایک دعا میں کرتا ہوں، تم اس پر آمین کہنا، اور جو آپ دعا کریں گے میں اس پر آمین کہوں گا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی، اپنے رب کی پاک بارگاہ کے اندر التجا کی، اے رب ذوالجلال ارے مجھے اتنی طاقت عطا فرما، میرے ساتھ جس کو میں کاٹتا جاؤں، جس کے ساتھ لڑتا جاؤں، اس کو واصل جہنم کرتا جاؤں، اور جو مال ہو وہ میں اس کو لیتا چلا جاؤں۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، حضرت عبداللہ نے اس دعا پر آمین کہا۔ اب حضرت عبداللہ کی دعا کے الفاظ سنو، آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے سامنے آنے والا جو دشمن ہے وہ عام دشمن نہ ہو، وہ ماہر ہو، جنگجو ہو، لڑنے والا ہو، اور میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، میری ناک کو کاٹا جائے، میرے کانوں کو کاٹا جائے، میری لاش کا مسئلہ کیا جائے۔ جب میری لاش کا مسئلہ ہو جائے، پھر کل قیامت کا دن ہو، تو مجھ سے سوال کرے، اے عبداللہ تو نے اپنے ناک کو کیوں کٹوایا، تو نے اپنے کان کو کیوں کٹوایا، اور تو نے یہ دعا کیوں مانگی ہے؟ اور میں یہ عرض کر سکوں، اے اللہ میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہے آمنہ کے لال کی محبت کے اندر کیا۔ حضرت عبداللہ نے دعا مانگ کر اپنے رب سے یہ التجا کی ہے، اے اللہ میں جام شہادت بھی نوش کروں، میرے ناک کو کاٹ دیا جائے، میرے کانوں کو کاٹ دیا جائے، میری لاش کا مسئلہ کیا جائے، اور پھر کل قیامت والے دن یہ ناک بھی تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو، یہ کان بھی تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو، تو مجھ سے سوال کرے اور میں جواب دوں گا، جو کیا ہے آمنہ کے لال کی محبت کے اندر کیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش اب کافروں سے لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، آپ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کس کے ساتھ لڑو؟ میرے آقا نے کھجور کی ٹہنی لی، اور ٹہنی لے کر فرمایا یہ عبداللہ ہاتھ کے اندر پکڑ لے، اس سے کام لینا تیرا کام ہے، تلوار کا کام دینا اس چھڑی کا کام۔ حضرت عبداللہ بن جاش
اب کافروں کے سامنے لڑتے جا رہے ہیں. اب کھجور کی چھڑی ہے, ارے جس کو لگتی جا رہی ہے وہ تلوار کی طرح کاٹتی چلی جا رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا نصیب ہوا, کیا عزت نصیب ہوئی, کیا شرف نصیب ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارمِ سعد تو تیر چلاتا رہے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اے سعد تیرے اوپر میری ماں بھی قربان ہو جائے, میرا باپ بھی قربان ہو جائے. پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ اوے بولو تو صحیح یار, کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا, اے سعد تیرے اوپر میری ماں بھی قربان ہو جائے اور میرا باپ بھی تجھ پر قربان ہو جائے. اللہ اکبر. اور جن کے بارے میں ہم کہیں یا رسول اللہ ہم گناہگار, ہم روح سیاہکار, ہم خطا کار, ہمارے ماں باپ پر قربان جائیں, ایسا تیری عظمت پر قربان جاؤں. آمنہ کا لال خود کہہ رہا ہے تیرے اوپر میرے ماں باپ کو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 1000 تیر چلائے تھے. کتنے تیر چلائے؟ 1000 تیر چلائے. ارے جن پر حضور کے ماں باپ قربان ہو جائیں تو وہ 1000 تیر نہ چلائیں تو پھر کیا کریں؟ یہ ان کو عزت نصیب ہوئی, یہ شان نصیب ہوئی, یہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوا. اور اسی طرح یہ جنگ چلتی جا رہی ہے. احباب ذی وقار لڑتے لڑتے 11 کافر جن کے ہاتھ کے اندر جھنڈا آتا تھا نا, 11 کافر تھے. ایک کے ہاتھ کے اندر سے جھنڈا ٹوٹا, دوسرے نے پکڑ لیا, دوسرے سے تیسرے نے, تیسرے سے چوتھے نے, 11 نے پکڑا, حتیٰ کہ 11 کے 11 کو مسلمانوں نے کاٹ کے رکھ دیا. ان کو کیا نصیب ہوا؟ حضور کی عزت نصیب ہوئی, حضور کی وجہ سے پیار نصیب ہوا, اور اللہ کی دی ہوئی طاقت نصیب ہوئی. وہ اپنے بل بوتے پہ نہیں آئے تھے, رب کی طاقت دی ہوئی تھی, جو کرتے جاتے تھے تلواریں کرتی چلی جا رہی. احباب ذی وقار اسی غزوے کے اندر میرے حضور کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بھی بے شمار اس کے اندر حضور کے جانثار صحابہ کرام کی قربانیاں انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ بیان کروں گا. دعا ہے مالک کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.